السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں تراویح جس میں 90 پارے کے 15ویں رکوع سے 10ویں پارے کے 17ویں رکوع تک تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ تراویح سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ انفال۔ سورہ انفال جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں جنگ بدر کا خیال آنا چاہیے، کیونکہ سورہ انفال پوری کی پوری جنگ بدر کی بیان پر منحصر ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کا تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ جو جنگ بدر تھی، یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان اور کفار کے بیچ میں ہوئی تھی، حق اور باطل کے بیچ میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا، تو یہاں پورے عرب سے جو مسلمان ہو رہے تھے وہ لوگ شفٹ ہونے لگے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مکے سے بھی بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو مدینے میں مسلمانوں کی ایک قوت جمع ہونے لگی تھی، طاقتور ایک مرکز بننے کے بعد ایک جماعت بننے لگی تھی، طاقتور جماعت بننے لگی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ اب جو ہے مشرکین مکہ اگر تمہیں ستائیں گے تو ان کا پلٹ کر جواب دینا ہے۔ تو ہوا یوں ہی، مسلمانوں کی جو قوت کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو کافروں نے فیصلہ کیا کہ ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے سے مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کی جو مٹھی بھر جماعت بن گئی ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے جنگ ہوئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، اور وہ بھی پوری مسلح نہیں ہے، جبکہ جو کافر تھے یہ تمام اسلحہ جات کے ساتھ اور تمام ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھے، اور 1000 کی تعداد میں تھے، اور مسلمان 313 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرے۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ آخرکار خدا کی طرف سے وہ مدد آ گئی، اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود ان بے سارے سامان اور جان نثار کے ہاتھوں سے شکست کھا گئے۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد بھیجی، کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بن کر آئے۔ بڑے بڑے سردار ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کا جو سارا سامان تھا جس پہ یہ غرور کرتے ہوئے آئے تھے، یہ مال غنیمت بن کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے یہ بتایا۔ فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتے پے در پہ بھیجے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ مسلمانوں کی تو صرف آزمائش تھی، اصل میں جو کافروں کا قتل ہوا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اللہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا ان کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتاق بھی نہ کرو۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کے نزدیک ان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق عطا فرماتا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہیں گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت بھی ہے سزا دینے میں۔ بے شک مکے کا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، آیا تم کو قید کر لے، قتل کر ڈالے یا جلا وطن کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ میں نے ایک بیٹھک بٹھائی تھی، اور اس بیٹھک میں ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو جلا وطن کیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، یا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو وہ چالے چل رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب بہتر ہے، سب تدبیر فرمانے میں بہت بہترین ہے۔ اس وقت وہ بھی بات کہہ رہے تھے خدایا اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب لیا۔ اس وقت تو اللہ نے ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے کیا دعا کی تھی کعبے کو ہاتھ لگا کر، کہا جاتا ہے
کہ اے اللہ خدایا، اگر واقعی یہ حق ہے، مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دی یا کوئی عذاب لیا۔ دیکھیں کتنے ڈھیٹ لوگ تھے یہ، کہ ایک نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں خدا سے، تو ایسی کر رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو پھر ہم پر عذاب نازل کر۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ان پر عذاب نہیں نازل کرنے والا تھا، کیونکہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، اور ان کے اللہ کا قاعدہ یہ نہیں کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ اللہ کی سنت ہے جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک نبی اس قوم میں موجود ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی قوموں پر عذاب آیا ہے، نبیوں سے کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ مال غنیمت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بلکہ کہ اس میں یہ جو مال غنیمت ہے حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہوا۔ یوں تھا کہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا تو دو گروہ بن گئے تھے صحابیوں کے، اور وہ آپس میں کشمکش ہونے لگی کہ یہ مال کون لے گا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لڑائی کی ہم لیں گے، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کچھ لوگ جنگ میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ لڑنے کے بعد جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں اور کچھ لوگ دشمنوں کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ وہ پالٹ کے واپس وار نہ کرے۔ تو ان دو طرح کے لوگوں میں کشمکش ہونے لگی، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ مال غنیمت میں لڑنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اسے اپنی مرضی کے مالک مت سمجھو۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم بتا دی ہے کہ 5واں حصہ اللہ، رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا ہوگا، اور 4 حصے اس میں انہوں نے جنگ میں جس نے حصہ لیا ہے ان کا ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ آپس میں جھگڑو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، جیسے آج مسلمان مسلکوں کے فقہ کے بارے میں ایک دوسرے سے اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گروہ بنا لیے گئے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوا تو ہماری اکھڑنی ہے۔ باطل اوپر ہی اوپر جا رہا ہے اور مسلمان نیچے نیچے پستی میں گر رہا ہے۔ کیوں گر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا پستی میں گرنے کا ایک جواز یہ بھی ہے آج کل کے زمانے میں جو ڈیفرنٹ مسلکیں بن گئی ہیں، ڈیفرنٹ فقہ کی بنیاد پہ کہیے، مسلکوں کی بنیاد پہ جو تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، الگ الگ جماعتیں بن گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو پستی نصیب ہو رہی ہے۔ یہاں بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ آپس میں لڑو مت ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو اس نے جس کسی قوم کو عطا کی ہو وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جو آج مسلمان پستی کا شکار ہے۔ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہو تو مخالفوں میں سے 1000 آدمیوں پہ بھاری پڑیں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ دیکھیے مکی زندگی میں مسلمان کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، اسلحہ جات نہیں تھے، تو وہاں پہ مسلمانوں کو صبر 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 کر کے روکا گیا۔ لیکن جیسے مدینے میں آئے اور مدینے میں ایک طاقتور جماعت بن گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو جنگ پر ابھارو، تم میں سے اگر 20 آدمی بھی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر بھاری پڑیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کے، وہی سچے مومن ہیں۔
ان کے لیے خطاؤں سے درگزر اور بہترین رزق ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی، اور جو انصاریوں نے ان کی مدد کی وہ بھی، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کی قیام کی جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہے، یعنی سابقون الاولون کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ آتی ہے۔ سورہ توبہ میں سب سے پہلے تو مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے۔ برات مطلب بری الذمہ ہو جانا، کیونکہ مشرکوں نے جو ہے ایک ان کے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے توڑ دیا تھا۔ تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ اب مسلمان، رسول اور اللہ یہ تمام مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ انہوں نے معاہدے قائم، اور جن لوگوں نے معاہدے قائم رکھے تھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے تک انہیں وقت دیتے ہیں، اس کے بعد اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک یہ اسلام قبول نہ کر لے یا پھر جزیہ دے کے وہاں رہ نہ لے۔ یہ ہے اہل کتاب کے متعلق بھی فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ تمہاری ماں تحتی قبول کرے اور جزیہ دے کر رہنے لگے۔ مشرکوں کو تو ہٹانے کے لیے بول دیا گیا مکے سے، اور اہل کتاب کو جزیہ دے کر رہنے پر پرمیشن مل گئی، مطلب دی گئی۔ اس کے بعد منافقین کی بھی خبر لی گئی اور ان کے بارے میں ہدایت اتنی سختی آئی کہ سختی سے ان کا محاسبہ کیا جائے، نرمی نہ برتی جائے منافقوں کے ساتھ۔ آیا یہ سچے مسلمان بن جائے یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائے۔ گویا اس موقع پر ان تینوں گروہ، مطلب منافق، مشرک اور کافر، ان تینوں گروپ کی اچھے سے مطلب ان کے خلاف کافی سخت وعید آئی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر، تم کو اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں، کیا خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہے؟ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو اہل کتاب تھے نا، انہوں نے اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور، اس سے روکنا شروع کر دیا تھا، اور سود کھانے لگے تھے یہ لوگ۔ اہل کتاب کے علماء بھی سود کھاتے تھے۔ تو جو لوگ سونے چاندی جمع کر رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا جس دن یہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور ان سے ان لوگوں کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانے ہیں جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتے تھے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن اسے دہکا کر ان کی پیٹھوں پہ، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوں پر داغا جائے گا اس سے۔ اعاذنا اللہ منہم۔ پارے کے آخری میں فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس میں سورہ کے توبہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ کس طرح سے خرچ کی جائے۔ 8 مد بتائے گئے ہیں پورے، ان پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا غریبوں کے لیے، دوسرا مسکینوں کے لیے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، بس اتنی معمولی سی آمدنی ہوتی ہے کہ مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں، عوامل کے لیے جو کارکن نظام زکوٰۃ میں جو لوگ انوالو ہوتے جمع کرنے والے، وہ اگر وہ مستحق ہے تو ان تمام کو۔ چوتھا ہے تالیف القلب کے لیے۔ تالیف القلب وہ لوگ ہیں جیسے کچھ نان مسلمز، جس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، پیسہ دیں گے، تو ان سے ایشورٹی ملیں گی کہ وہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں، آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نان مسلم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں، انہیں تالیف القلب کہا جاتا ہے۔ غلاموں کی آزادی کے لیے، قرضداروں کی مدد کے لیے، خدا کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 مد ہے جس میں زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے۔ جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصتی دی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں تھی، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ناراضگی تو ان سے ہے جو رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ مالدار ہے۔ تو جہاد میں کون کون لوگ نہیں بھی جائیں گے تو چلے گا؟ کمزور، بیمار اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ لوگ اگر نہیں بھی جاتے ہیں تو چل جائے گا، لیکن مالدار اور ہٹے کٹے لوگوں کو جہاد میں جانا ضروری بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی،
اس وقت بھی ایسے ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جہاد میں نہیں گئے تھے بلکہ گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہتے. یہ بہت لمبا سا قصہ ہے، یہاں پر مختصر میں دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی. ان میں میجورٹی منافقین ہی تھے جو لیڈیز کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتے تھے، اور جہاد کے لیے جانا ان کو بہت گرا گزرتا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے کہ ان کی اس روش کا اللہ کے ہاں کیا نتیجہ نکلے گا. یہاں پہ 8ویں تراویح کا خلاصہ ختم ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا.